علیکم ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 1973 سے لے کر 1977 تک افغانستان دنیا کا سستا ترین عیاشی کا اڈا تھا۔ جی ہاں، کابل سمیت اس کے 8 بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں جوا خانے، شراب خانے، ڈسکو خانوں کی بھرمار تھی۔ ان میں فحاشی کے اڈے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت داڑھی رکھنے پر پورے افغانستان میں بین کر دیا تھا، یعنی داڑھی رکھنے پر پابندی تھی۔ اور اس کے علاوہ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو سکرٹ پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا، بلکہ سکرٹ پہننے کی یعنی کہ ایک مہم چلائی گئی تھی کہ سکرٹ پہنے، اور اسی طرح مردوں کو نیکر پہننے کے لیے کہا گیا۔ اور ناظرین، کئی بڑی یعنی کہ مساجد، مدارس بند کر دیے گئے، اور اسی طرح بڑے شہروں میں سرکاری طور پر شراب خانے کھولے گئے۔ اور اسی طرح جن علماء نے، کیونکہ افغانستان میں علماء اور خاص طور پہ ایک مذہبی ماحول ہمیشہ سے رہا ہے، جن علماء اور مذہبی اداروں نے یا سیاستدانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو جی ہاں، وہ گم کر دیے گئے۔ سیاسی اور مذہبی مسنگ پرسن کی جو اس دور کی تعداد تھی وہ 30,000 سے زیادہ تھی۔ پوری دنیا سے، خاص طور پہ یورپ، امریکہ، افریقہ کا سستا ترین عیاشی کا اڈا افغانستان تھا، اور 4 سالوں تک یعنی یہ ہوتا رہا۔ جی ہاں، یہ دور تھا سردار محمد داؤد کا، جو افغانستان کا صدر بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، یعنی تمام بڑے عہدے اسی کے پاس تھے، اور کیبنٹ کے تمام ارکان، وزراء، اس کے رشتہ دار اس کی فیملی سے تھے۔ ناظرین، یہ سٹوری ہے افغانستان کی، افغانستان کے بادشاہ سردار داؤد کی۔ ان کو 1977 میں خاندان سمیت اس کے 30 خاندان کے افراد، جس میں اس کے بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، ان کو گولیاں مار کر اور اس کی لاش کو پورے شہر میں گھمایا گیا تھا۔ افغان اس کی لاش پر تھوکتے رہے تھے، ٹھڈے مارتے رہے تھے۔ شام تک اس کی ڈیڈ باڈی ایک جیپ سے باندھ کر گھسیٹا گیا اس کو، اور رات کو پھر ایک گمنام قبر میں بغیر کفن اور بغیر جنازہ کے، نماز جنازہ کے، اس کی تمام فیملی کی یہ 30 ڈیڈ باڈیز کو 2 گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سردار داؤد کی یہ سٹوری مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، سردار داؤد یہ 1909 میں افغانستان میں پیدا ہوا۔ جلیلی سکول کابل سے اس نے میٹرک کیا، اور اس نے امینیہ سکول سے اس نے ایف اے، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلا گیا۔ اس نے سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی فرانس سے گریجویٹ کیا، اور واپسی پر اس نے فوج کو جوائن کیا۔ 24 برس کی عمر میں یہ افغانستان کا کم عمر ترین میجر جنرل بنا دیا گیا، اور 32 سال کی عمر میں یہ ننگرہار کا صوبے کا یہ جی او سی بنا۔ اس کے بعد یہ اسی سال ہی لیفٹیننٹ جنرل بھی بن گیا۔ ناظرین، 1946 میں یہ یونیفارم کے ساتھ وہاں پہ پہلا وزیر دفاع بنایا گیا۔ یہ پھر پیرس، برن، برسلز میں اس کو سفیر بھی بنایا گیا۔ افغانستان کے بادشاہ ظہر شاہ نے، ناظرین، اس کو اپنی ہمشیرہ یعنی شہزادی زینب کی شادی ان کے ساتھ کی، اور پھر جہاں سے اس کا ٹرن شروع ہوا، اس کا وقت شروع ہوا، کیونکہ ظہر شاہ اس کو اپنا خاص ترین آدمی سمجھتا تھا، اس پر اعتماد کرتا تھا۔ جب روس کے اس وقت کے سوویت یونین کے بادشاہ سٹالن کی جب یعنی کہ ڈیتھ ہوئی، تو 1952 میں انہوں نے تدفین کے لیے اس کو اپنا ایلچی بنا کر وہاں پہ نمائندگی کے لیے بھیجا۔ وہیں سے اس کا دور شروع ہوا، کیونکہ کے جی بی اور دوسرے رشین جو افغانستان میں، پاکستان میں
دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے اس کو ایجنٹ بنا لیا، اپنا گرویدہ بنا لیا، اس پر انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ اور ظاہر شاہ نے 1973 میں بادشاہ ظاہر شاہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا، اور اس وقت اس نے یونیفارم بھی اس کے پاس تھی، یعنی یہ آرمی چیف بھی تھا، وزیر دفاع بھی تھا۔ تو ناظرین، وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے وزیر خارجہ بھی اپنے بھائی سردار عظیم کو بنایا، اس نے تمام اختیارات اپنے قبضے میں لینے شروع کر دیے۔ رشیا کے ساتھ اس نے تعلق کو بڑھاتا گیا، اور اس کے رشیا کے کہنے پر، روس کے کہنے پر، اس نے افغانستان میں سے پاکستان میں پہلی مرتبہ پشتونستان کی، یعنی کہ ایک سازش کے تحت پاکستان میں تحریک شروع کرائی کہ صوبہ اس وقت جو سرحد تھا، جو آج خیبر پختونخوا ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی جتنے بھی پختون ہیں ان کو اکٹھا کر کے پاکستان کو نعوذ باللہ توڑا جا سکے۔ یہ ان کی ایک سازش تھی، ان کے عزائم تھے۔ اور ناظرین، ان تمام چیزوں کو ظاہر شاہ بھی سمجھ گیا، انہوں نے تقریباً 3 مارچ 1963 کو ان سے استعفیٰ لے لیا، سردار داؤد سے بادشاہ نے۔ تو اس کے بعد اس نے سازشیں شروع کر دیں، تو جس کا یعنی کہ ظاہر شاہ کو جب شبہ ہوا تو انہوں نے 1964 میں نیا آئین بنایا، آئین کو بدل دیا، اس میں کسی بھی شہری رکن کے انہوں نے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی۔ لیکن کیونکہ آرمی تھی، یہ آرمی چیف تھا، تو انہوں نے اپنا 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ جب اٹلی اپنا علاج کرانے کے لیے گیا تو اس نے پیچھے اس کا تختہ الٹ دیا، اس نے اس کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا، 1964 والا آئین انہوں نے منسوخ کر دیا، اور افغانستان کو جمہوری افغانستان کا نام دے دیا۔ اب یہ یک وقت صدر بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، سینٹرل کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا، اس نے تمام عہدے اپنے اندر مرکوز کر لیے، اور اس نے 28 جولائی 1973 کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی۔ یہ وہاں کا یعنی کہ ایک ظالم، جابر اور مطلق العنان حکمران بن گیا۔ بیسکلی یہ ماڈرن تھا، یہ اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، اس میں رشیا کے کمیونسٹ کے بھی کافی زیادہ جراثیم تھے، جس کی وجہ سے اس نے پھر پردے پر بین کیا، پورے افغانستان پر داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی ناظرین، اور اس نے گرلز اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں خواتین لڑکیوں کو انہوں نے کہا کہ اسکرٹ پہنیں لازمی قرار دیا، کئی بڑی مساجد پر تالے لگوائے، علماء کو انہوں نے یعنی کہ سازشی قرار دیا، اور پھر 8 بڑے شہروں میں اس نے شراب خانے کھولے، ڈسکو کلب بنائے۔ یہ کابل کو بدلنا چاہ رہا تھا، افغانستان کو اس نے بدل کر رکھ دیا، پوری دنیا کے سیاحوں کو اس نے دعوت دی کہ افغانستان میں آئے۔ افغانستان کابل عیاشی کا اڈا بن گیا تھا ناظرین۔ اسی دور میں جس طرح تہران بھی ایک یعنی کہ عیاشی کا دوسرا بڑا اڈا تھا، کیونکہ تہران میں بھی اس وقت شاہ کی حکومت تھی، استنبول وغیرہ یہ سارے اس وقت یورپ کے استعمار کے اس کے پر تھے۔ اسی طرح جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس نے سینکڑوں عقوبت خانے بنائے، جن میں 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، وہ گم ہو گئے، ان کی قبریں تک نہیں ملی۔ اسی طرح جنوری 1974 میں اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئیں، تو اس نے باغیوں کے سرعام سر قلم کرانے شروع کر دیے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے روشن خیال چہرہ دکھانا چاہتا تھا افغانستان کا۔ ناظرین، 1977 میں افغانستان کا اس نے نیا آئین تشکیل دیا، جس میں صدارتی طرز حکومت کو اپنایا، اور یک جماعتی نظام کو انہوں نے رائج کیا، اور مارچ 1970 کو اس نے نئی کابینہ بنائی، جس میں سارے عہدے اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو دیے، اپنی فیملی، اپنے بھائی، اپنے دوستوں میں وزراء، اس میں مشیران کے عہدے بانٹ دیے۔ اور جب یک جماعتی اس کا وہ کیا تو اس وقت کی 2 بڑی پارٹیاں جو افغانستان کی، ایک خلق پارٹی، ایک پرچم پارٹی، وہ اس کے مخالفت میں اتر آئیں، ہنگامے شروع ہو گئے، مظاہرے شروع ہو گئے، جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا، تو اس پر اس نے ان کے خلاف جو ہے یعنی کہ فائرنگ کرانا شروع کر دیں، اور اس دور کے اپنے بڑے مخالف جو کمیونسٹ پارٹی سے اس کا وہ تھا، میر اکبر خان کو قتل کرایا، جس پر ہنگامے پھوٹ پڑے،
اور ناظرین اس پر اس کے میر اکبر کے قتل کے صرف 10 دن بعد 27 اپریل کے دن 1977 کو فوجی بغاوت ہوئی اور انہوں نے اس کو فیملی سمیت اس کی بیویاں، اس کے بیٹے، پوتیاں، پوتے سب کو گولیاں مار کر انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو گاڑی سے باندھا گیا، پورے کابل میں گھمایا گیا، لوگوں نے ٹھڈے مارے، تھوکا اس پر، اور پھر شام کو پوری فیملی اس کے رشتہ داروں کی بغیر کفن، بغیر جنازہ پڑھائے 2 گمنام قبروں میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین تقریباً 30 سال تک ان کی قبریں گمنام رہیں۔ 28 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل میں ان کی قبریں دریافت ہوئیں، اور جن میں 16 لاشیں تھیں، اور ان کی لاش کو اس کو پہچانا گیا کیونکہ یہ مگرمچھ کی کھال کے قیمتی سوئس جوتے پہنتا تھا ناظرین، اور پھر اس کی لاش کو پہچانا گیا۔ یہ عبرتناک انجام زہر شاہ کا تھا۔ ناظرین اسی طرح کی مستند تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔